عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزت کے لائق ناظرین، سامعین، ارباب المدانش، ارباب محبت و وفا، آج ہماری اس بزم کا عنوان ہے عصر حاضر اور خانقاہوں کی فعالیت۔ اس عنوان پر مدد حاصل کرنے کے لیے میں نے عزت پائی ہے سورہ مومن سے 2 آیتیں تلاوت کرنے کی۔ قرآن حکیم کی انہی آیات سے اپنے عنوان پر اللہ سے مدد چاہوں گا۔ ارشاد باری ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا اور آسمان کو چھت، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہیں صورتیں دیں تو کتنی اچھی صورتیں عطا کیں، اور پھر اس نے تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی۔ یہ اللہ تمہارا پروردگار بڑی برکتوں والا ہے، اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے، وہی زندہ ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، سو تم اسی کے لیے دین کو خالص کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جن کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قلب و ذہن تسلیم کر لیتے ہیں کہ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ ناظرین، آپ نے تفسیری ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ میں ان آیات کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک پیراگراف سناؤں گا جو مغرب کی دنیا کا تحفہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ in modern peasant times
We need a great deal of spiritual thoughts and institutions to overcome social disorder, hatred, prejudice and intolerance. اس پیراگراف کا مفہوم یہ ہے کہ عصر جدید میں ہمیں معاشرتی انتشار، تعصب اور عدم برداشت پر قابو پانے کے لیے روحانی تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج چاہوں گا کہ خانقاہیں فعال ہو کر اپنے آپ کو کس طرح انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر سکتی ہیں۔ مجھے خانقاہوں پر تنقید نہیں کرنی، سوچنا ہے کہ ہم ان اداروں کو مستحکم کس طرح کر سکتے ہیں، مضبوط کس طرح کر سکتے ہیں، اور انہیں کارآمد کس طرح بنا سکتے ہیں، ماضی کے ساتھ ان کا رشتہ کس طرح استوار کر سکتے ہیں، عصر رسالت کی طرح ان کو مشعل راہ کس طرح بنا سکتے ہیں، اور عصر حاضر کے بگڑے ہوئے انسان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو منزل تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں۔ جو آیہ کریمہ پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے اسم باری سے شروع ہوتی ہے، اللہ الذی۔ خانقاہ کی کامیابی کا مرکز اللہ کا ذکر ہے۔ خانقاہوں کے اندر اگر اللہ کا ذکر مقصود و مطلوب بنا دیا جائے تو معاشرے کے اندر اطمینان اور سکون کی لہر دوڑائی جا سکتی ہے۔ اللہ کا ذکر ہی وہ مقصود و مطلوب ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم نے قطعی اور الٹیمیٹ بات کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور دلوں میں سکون اور قرار آ جاتا ہے۔ خانقاہیں ان کا نام کوئی بھی ہو، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، تیفوری ہوں، حسینی ہوں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم پر خوش ہو جائے، اور وہ خانقاہوں میں آنے والے لوگوں کو ہمیشہ ذکر کی طرف رغبت دلاتی ہیں، اور ذکر کی طرف رغبت وہی کرتا ہے جس کو اس کی پہچان ہوتی ہے، وہ معرفت رکھتا ہے اس کی۔ اگر کوئی خانقاہ محسوس کرتی ہے
کہ وہ اس اہم تر مقصد سے بعید ہے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے وابستگان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مظہر بن جائے ان کا ہر وابستہ مرید اور فالور. یہ آیہ کریمہ اسی پر زور دیتی ہے. ایک تو بذات خود یہ ذکر ہے اللہ کا، دوسرا اس میں اللہ کی معرفت کا درس بھی ہے، اللہ کی پہچان کا، اور تیسرا اس کے اندر دلائل بھی ہیں اور براہین بھی ہیں. سادی زندگی اور سادی سوچ رکھنے والا شخص بھی اللہ کے ذکر کی ضرورت محسوس کرنے لگ جاتا ہے. آیا کا انداز فلسفیانہ یبوست نہیں رکھتا، خشکی نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس میں منطق کے قواعد اور ضوابط کا خیال رکھا گیا ہے. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ کوئی بندہ اپنے چھت یا اپنے گھر کی منڈیر پر بیٹھے اور وہ اوپر دیکھے تو ستاروں پر جوں ہی نظر پڑتی ہے ستاروں کا خالق دل میں آ جاتا ہے. اور جس وقت نگاہ زمین کے نظاروں پر پڑتی ہے تو زمین کے نظارے کائنات کے خالق کے ساتھ محبت کی دعوت دیتے ہیں. خانقاہ اگر فطرت سے قریب ہو تو وہ خانقاہ ہوتی ہے، اور اگر فطرت کے مقاصد سے ہٹ جائے تو خانگاہ ہوتی ہے. خانقاہ میں اور خانگاہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا ہے. اچھا، میں عرض کروں گا کہ زمین کو موضوع پہلے بنایا گیا ہے اور آسمان کو بعد میں. یہ فطرت کی پاکیزگی ہے کہ جو چیز قریب ہے اس کو پہلے نگاہوں کے سامنے لایا گیا، اور آسمان دور ہے تو اس پر بعد میں بحث کی گئی ہے. ایک کتاب ڈاکٹر احمد زکی نے لکھی، اس کتاب کا نام ہے معلی فی السماء. معلی فی السماء. ان کی ایک اور تصنیف بھی ہے جس کا نام ہے معلی فی الارض، کہ اللہ کی معیت میں آسمانوں کے اندر گھومتے ہوئے اور زمین کی پہنائیوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے. اس کے اندر دلچسپ باتیں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار دیا ہے. کہا کہ یہ زمین تمہارے لیے قرار ہے. میں تھوڑی دیر بعد میں کہوں گا کہ خانقاہ وہ ہوتی ہے جس میں قرار ہو. خانقاہ کے اندر اگر قرار نہ ہو تو وہ زمین کے مزاج سے دور ہوتی ہے
اور زمین کے مزاج سے خانقاہ وہی قریب ہوتی ہے جو ابو تراب سے قریب ہوتی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا۔ ڈاکٹر احمد زکی لکھتے ہیں اگر زمین اپنے محور پر گھومے نہ تو دن رات آگے پیچھے نہ ہوں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ دن تزک و احتشام کے ساتھ طلوع اجلال کر رہا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ شب تار جناب دن کا کلیجہ چیر کر اپنی جگہ بنا رہی ہے، کبھی اندھیروں کے قافلے چلتے ہیں اور کبھی روشنیوں کی کرنیں برستی ہیں، تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی چراغاں ہوتا ہے اور کبھی رات گہری چادر زمین پر تان دیتی ہے کہ اے حضرت انسان تو تھک گیا ہوگا، تھوڑا سا آرام بھی کر لے، تھوڑا سا تو سستا بھی لے۔ جناب کہتے ہیں کہ یہ راتیں نہ ہوتی اور دن نہ ہوتے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ تیز گھومے، اگر اس کی رفتار تیز ہو جائے تو مکانات گر جائیں، آبادیوں کا قیام مشکل ہو جائے، انسان کا رہنا سہنا محال ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں اگر اس کی رفتار سست ہو جائے، جتنی رفتار ہے اس سے سست پڑ جائے، تو جناب یا لوگ گرمی سے مر جائیں یا لوگ ٹھنڈک سے مر جائیں، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اور اگر یہ گھومے نہ ساکت ہو تو سمندر اور دریا خشک ہو جائیں۔ یہ سمندروں میں جو مد و جزر پیدا ہوتا ہے یہ زمین کے رقص کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کے اندر رقص رندانہ نہ ہوتا تو یہ مزے کیسے محسوس ہوتے۔ کہتے ہیں اگر زمین کا چھلکا چند قدم تھوڑا اور موٹا ہو جائے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اتنی پیدا ہو کہ وہ آکسیجن کو چوس لے اور انسان کی زندگی محال ہو جائے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہوا تھوڑی بلند ہو جائے، وہ نیچے نہ ہو، تو پتھروں کی بارش ہو اور زمین پر انسانی زندگی محال ہو جائے۔ اس وقت زمین پر 21% آکسیجن ہے، اگر یہ بڑھ کر 50% آکسیجن ہو جائے تو جس چیز کو آگ لگ سکتی ہے وہ سب جل جائے۔ رب کریم انسان سے پوچھتا ہے بتا یہ اہتمامات کس نے کیے ہیں، اور تیرے لیے زمین کو قرار اور سکونت کا باعث کس نے بنایا ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا۔ اچھا پھر آگے کہا کہ والسماء بنا، آسمان کو چھت بنا دیا۔ پہلا اس کا جو کرہ ہے آسمان کا، ڈاکٹر احمد زکی لکھتے ہیں کہ اگر یہ روک نہ ہوتی تو اتنے پہاڑی ٹکڑے اور چٹانیں زمین پر برستی کہ زندگی محال ہو جاتی۔ تو یہ جہاں جا کے گریوٹی زون ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے جس وقت کوئی پتھر آئے بھی تو وہ صفوف بن جاتا ہے اور بالکل باریک مٹی ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر پہنچتا ہے۔ ایکس ماس ریز کو کون روکتا ہے؟ رب کریم نے کہا اے حضرت انسان یہ کسی کا صدقہ ہے
کہ یہ سارے اہتمامات ہو رہے ہیں، آسمان چھت بن گیا، زمین قرار بن گیا ہے، اللہ تجھے دعوت دیتا ہے کہ اس مدینے والے کو خلوص سے دیکھ لے، خلوص سے جان رحمت اور جان کائنات جو دعوت دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ مجھے قرار دے رہے ہیں کہ کسی نے جس وقت قرآن کی ایک آیت پڑھی اور پڑھ کر کہا کہ اس کا معنی آپ کیا لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میاں میں نے قرآن بھی حضور کے لبوں سے سنا ہے اور حدیث بھی حضور کے لبوں سے سنی ہے، مجھے زیادہ منطق نہ بتا، میرے دین کا مرکز محمد عربی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے تھوڑا میں یہاں ہی تقریب حسن کر لوں اور توجہ چاہوں، جو خانقاہ والے ہیں، خانقاہ والوں کا ماڈل ایک ایسا ہی منظر ہے جس پر وہ اپنی زندگی نچھاور کر دیتے ہیں۔ خانقاہ کا پیر اگر مریدوں کا آسمان نہ ہو، وہ ان کے لیے آسمان نہ ہو تو مشکلیں کون روکے، اور اگر وہ مریدوں کے لیے زمین نہ ہو تو علی کا چہرہ کون دیکھے؟ خانقاہ نہ یہ درس بولتی ہے اور خانقاہ نہ یہ درس بولتی ہے۔ میرے ذوق کی بات ہے، شاید حضور نے یہ پریکٹیکلی کر کے بتایا تھا کہ میں چادر تان رہا ہوں، یہ خیمہ ہے جیسے خیمہ افلاک ہے، میں چادر تان کے کہہ رہا ہوں علی تم بھی اندر آ جاؤ، حسن تم بھی اندر آ جاؤ، حسین تم بھی اندر آ جاؤ، اور فاطمہ تو بھی اندر آ جا۔ شاید قیامت کے آخر تک یہی خیمہ استادہ ہوگا، جس میں کوئی آئے گا تو اس کو پناہ اللہ عطا فرما دے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا۔ میرے دوستو، خانقاہ کے بانیوں کو آسمائی رہنا چاہیے، مولوی جتنے بھی ان کو اپنے ارشادات سے نوازیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، علی والوں کو علی والا ہی رہنا چاہیے۔ جو خانقاہ ہے، خانقاہ نہ بپھرتی ہے، خانقاہ نہ بھڑکتی ہے، خانقاہ نہ شعلہ بار ہوتی ہے، خانقاہ جناب اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے دھیمے انداز میں چلتی ہے۔ میری بات کو غور سے سنیں، ایک عورت جا رہی تھی، اس کے پاس ایک تھال تھا اور اس تھال میں کچھ تھا، اس کے اوپر پردہ دیا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا اگر بتانا ہو تو میں پردہ کیوں دیتی؟ یہ پردہ ڈالنا اور کپڑا ڈالنا مقصد یہ ہے کہ میرے تھال کے راز کو تم پا نہیں سکتے، تمہاری پہنچ نہیں ہے۔ کہتے ہیں تصوف وہی ہے جو عیبوں کو پردہ دے سکے۔ جس خانقاہ میں عیب پوشی نہیں، جن خانقاہوں میں انسانیت نوازی کرتے ہوئے ان پر چادر نہیں دینا آتا، خانقاہ اپنی فعالیت کو ترک کر دیتی ہے۔ کھلے کھلے دل والا اگر کوئی دیکھنا ہو تو غریب نواز کو دیکھو۔ اگر وہ آسمان ہوتے اور عاجزی کی زمین ہوتے تو 90 لاکھ ان کے ہاتھ پر کلمہ نہ پڑھتے۔
اب آئیے میں تھوڑی دیر کے لیے عرض کروں کہ یہ قرار کا معنی کیا ہوتا ہے. قرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس وقت میرے سامنے حوالہ جات ہیں تاج العروس کے، لسان العرب کے، اور مصطفی کی التحقیق کے. وہ لکھتے ہیں کہ قرار کا ایک معنی ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہر جانا. اس کا مطلب ہے جو خانقاہ والے ہیں انہوں نے حضور کے قدموں میں خیمہ لگایا ہوتا ہے. وہ ادھر سے ہلتے ہی نہیں، وہ ادھر سے چوکتے نہیں. ان کا مسئلہ یہی نہیں ہوتا کہ شیخ جی شرع کے خلاف توکتے بھی نہیں لیکن اندھیرے اجالوں پہ چوکتے بھی نہیں. ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. وہ اللہ کی بندگی میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر وہ اڈا جمائے ہوتے ہیں. جناب دوسرا معنی ہے القرارہ، نشیبی جگہ جہاں پانی ٹھہرتا ہو. زمین کا ٹوا ہو تو اس میں پانی ٹھہرتا ہے، نشیبی جگہ ہو تو اس میں پانی ٹھہرتا ہے. کہتے ہیں خانقاہ نشین اگر عاجزی نہ کرے تو اس میں رحمت کا پانی ٹھہرتا نہیں ہے. اس کے اندر فیض بار کیفیات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جس وقت ان میں عجز ہو، ان میں ادب ہو. جلیل القدر علماء رحمہم اللہ نے کبھی ادب کا دامن نہیں چھوڑا. جلیل القدر علماء کرام نے کبھی عجز کا دامن نہیں چھوڑا. اور جلیل القدر علماء کبھی خانقاہ کے باغی نہیں ہوئے، اور خانقاہ کبھی حضور کے گھر کی باغی نہیں ہوئی ہے. خانقاہ حضور کے گھر کی باغی ہو جائے تو پھر خانقاہ جائے گی کدھر؟ اس لیے کسی جگہ سے آواز آئے نہ آئے، خانقاہوں کے امام خانقاہ سے آواز آتی رہتی ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین، پناہ است حسین، سردار نداد در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. میرے دوستو، تیسرا معنی ہے اقر اللہ عینا. جس وقت آنکھ کسی کو دیکھ کے خوش ہو جائے، آنکھ جس وقت کسی کو دیکھ کے خوش ہو جائے، سارا تصوف آنکھ میں ہے. اگر آنکھ کا قبلہ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اگر آنکھ کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. حضور نے اسی لیے بنایا کہ جناب ماتھے کا قبلہ کعبہ ہے. النظر الی وجہ علی. ہاں مجھے دوست کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی تصوف کا اصول ہے فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، اور فنا فی اللہ. یہ اصول ہیں. جس آدمی کو اپنے شیخ میں فنا نہیں ملی اس نے تصوف کا کون سا سبق پڑھا ہے؟ یہ کوئی نئے زمانے کا تصوف ہوگا کہ پیر ادھر جاتا ہے مرید ادھر جاتا ہے. جناب جناب جناب، تصوف اور ادائے ولایت ان کا پکا دستور ہے. وہ پیری نہیں دیکھتے، زنجیر مصطفیٰ لاتے ہیں تو قیامت تک جتنے تصوف والے ہیں وہ ادھر ہل جاتے ہیں. تو میں نے کہا نظر جس کو دیکھ کے خوش ہو جائے یہ قرار ہے. رب کریم نے کہا کہ الذی جعل لکم الارض قرارا،
زمین کو میں نے قرار بنایا ہے، آنکھوں کی خوشی بنایا ہے، آنکھوں کا سکون بنایا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو مری سیر کے لیے جائیں، کبھی برف ان کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے، کبھی ارتھ کویکس کی زمین پر جائیں تو زلزلے انسان کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، کبھی جھکڑوں کی سرزمین میں جائیں تو مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی سمندروں میں کشتی اچکولے کھا جاتی ہے اور اس کو قرار نہیں ملتا۔ میرے دوستو، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بندہ پہنچ جائے تو پھر اس کی کشتی اچکولے نہیں کھاتی۔ حضور نے کہا کشتی بچانی ہے، منزل پر پہنچانی ہے تو سفینہ آل بیت کا ڈھونڈو۔ آل بیت اطہار کا، ان کا وجود تمہارے لیے سفینہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بچے، اپنی کشتیوں میں خود پتھر نہ ڈالو، اپنی کشتیوں میں اور اپنے سفینوں میں بھاری بھرکم پتھر نہ ڈالو۔ جو حضور نے قرار دیا ہے اس کو قراری سمجھو۔ یہ فتویٰ، پہلا فتویٰ حضور کی ذات کے بعد ابو بکر صدیق کا ہے کہ یہ سارے کام نیک ہیں، اچھے ہیں، تلاوت کرنا، سخاوت کرنا، کرامت کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، ان میں درجے ہیں، لیکن تمہیں ان سے محبت ہے۔ میں تو ابو بکر ہوں، عاشق رسول ہوں، میرا دل تو یہی چاہتا ہے میں ہر وقت چہرہ رسول کو دیکھتا رہوں۔ اس لیے کہ ابو بکر سمجھتے تھے کہ آنکھوں کی خطا نفس کی خطا بنتی ہے، اور نفس کی خطا دل کی خطا بنتی ہے، اور دل کی خطا عقیدے کی خطا بنتی ہے۔ اس لیے نظر کو کبھی بگڑنے نہ دو، اس کو پھسلنے نہ دو۔ سکون، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمارے نقشبندیہ سلسلے کا قانون تربیت یہ ہے کہ جس وقت اپنے پیروں کی محفل میں بیٹھو تو اپنے پیر صاحب کی ان دو پیشانی کی اس جگہ پر تم نظر رکھو، اور نظر اس پر رکھو اور دل سے اللہ اللہ کرو، اللہ تمہیں غور مقصود عطا کر دے گا۔ میرے جیسا گناہگار، عاجز، مسکین پیر ہو تو جناب چھوٹی سی منزل اس کو بھی مل جاتی ہے، ان لوگوں کی کیا بات جو ہر وقت حضور کی پیشانی دیکھتے رہتے تھے، رحمت عالم علیہ السلام کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ اچھا جناب، قرآن مجید نے کہا قری عینا، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، قری عینا، آنکھ ٹھنڈی کر۔ یہ آنکھ جس وقت ٹھنڈی ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اس کو بھی جناب قرۃ العین کہتے ہیں، اور قرۃ اعین قرآن مجید نے بھی اس کو استعمال کیا۔ جس وقت آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے سونے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور سکون اور اطمینان کی دولت اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ خانقاہیں لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لائیں، خانقاہیں لوگوں کے جو روحانی عقیدے ہیں ان کو مضبوط کریں، خانقاہیں لوگوں کو استقامت کا درس دیں کہ وہ جھولے نہ، وہ ہلے نہ، خانقاہیں اس کو منشور بنائیں جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانقاہوں کا عظیم درس جو ہے وہ قرآن حکیم اور قرآن حکیم۔ چشتیہ سلسلے ذوق کے تاجدار ہیں کہ لوگ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امیر خسرو جیسی شخصیت رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے 10 پارے تلاوت کرتے تھے، 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ حالانکہ ان کا ذوق، ان کا قانون تربیتی شوق ہے،
عشق ہے اور سماع ہے۔ عالی وقار دوستو، شیشہ گری، اس کو کہتے ہیں القارورہ۔ قارورہ کہتے ہیں شیشے کی بنی ہوئی بوتل، تو قواریز اس کی جمع ہے۔ قرآن مجید نے یہ بھی استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے لوگوں کا کام اتنا نازک ہے کہ کوزہ گری پھر ممکن ہے، شیشہ گری بہت مشکل ہے، کہ دلوں کو شیشہ بنا دینا، اور ایسا شیشہ بنا دینا جس میں رطب و یابس نظر آئے۔ اسی کو امام غزالی نے لکھا ایک جگہ کہ جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے سے دل شیشہ بن جاتا ہے، اور جس وقت یہ شیشہ لوح محفوظ کے شیشے کے برابر سامنے آتا ہے، ادھر کی تصویریں ادھر بنتی ہیں۔ پھر غوث پاک کہتے ہیں میں نے تمہاری دنیا کو اس طرح دیکھا جس طرح رائی کا دانہ میری ہتھیلی پر رکھ دیا گیا۔ میرے دوست، قرآن مجید اور رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں، تھوڑا آگے بڑھوں۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ اللہ نے تمہیں صورتیں دیں تو ذرا دیکھو نا تمہاری صورتیں کتنی سونی ہیں۔ میرے خطبے کا خطاب کا وقت کم ہے، وگرنہ میں بہت خوب تھا کہ اصل میں جس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو خلیفہ بنانے لگا ہے تو یہ تو فساد کریں گے، تو رب کریم نے اس وقت جناب آدم علیہ السلام کے سامنے حضور کی تصویر لیا، اور ساتھ حسن اور حسین کی تصویر آ گئی۔ وہ 5 تن پاک بی بی پاک کو چھوڑ کے ان کی تصویریں سامنے آئیں، اور پھر رب کریم نے کہا اب بتاؤ فرشتوں یہ فساد والے ہیں یا کرم والے ہیں؟ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ واہ انسان، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تمہاری تصویر کے اندر محمد مصطفیٰ کی تصویر اتار دی ہے۔ اگر 4 ٹانگیں ہوتی، 8 ہاتھ ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ رب کریم نے کہا سب سے سونی تصویر کا پرتاؤ میں نے تمہارے اندر اتار دیا ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ بندہ آنکھ دیکھے تو آنکھ ہی میں اتر جائے، روئے درخشاں دیکھے تو بندہ اس کے حسن میں اتر جائے، بندہ دیکھنے کا انداز دیکھے تو معاذ آنکھ کی آنکھیں یاد آ جائیں، بندہ جبیں کا کشادہ ہونا دیکھے تو جناب افق شرق اور افق غرب نظر آنے لگ جائے، بندے کی آنکھوں سے آنسو برسیں تو جناب ہولے ہولے شبنم کا برسنا یاد آ جائے، تو جناب بندے کے چہرے کی لالی اور رنگوں کے تبدیل ہونے میں غضب جلال اور جمال کے وقت جس وقت بندہ اترے تو بندے کو دھنک کے رنگ یاد آ جائیں۔ رب کریم نے کہا یہ حسین چہرے، حسین صورتیں کس نے دی ہیں؟ یاد رکھیے کہ خانقاہ کا فرض اولین ہے لوگوں کی پرسنالٹی میکنگ کریں، پرسنالٹی میکنگ، شخصیت سازی۔ اسلام کا یہ تو امتیاز ہے، میرے لفظوں کو دل میں اتاریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلام، لیکن اگر آپ عیسائیوں سے پوچھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو نگینے تیار کیے ذرا 10-12 کے نام لیں، تو دنیا میں عیسیٰ ہیں لیکن جن لوگوں کو تیار کیا ان میں سے ایک نام بھی سامنے نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ تیار کیے، مڑ کے ہارون، ہارون سے موسیٰ، موسیٰ سے ہارون، اور آگے آپ کو تربیت کے شاہکار نظر نہیں آئیں گے۔ 1,24,000 انبیاء کی تاریخ ہے، لیکن یہ زمین بھوکی ہے
کہ دیکھیں تو صحیح کہ کس نے کون تیار کیا. یہ مصطفیٰ کی فصل لگائی ہوئی ہے. یہ دیکھو کون ہے, یہ ابو بکر ہے. یہ دیکھو کون ہے, یہ عمر ہے. یہ دیکھو کون ہے, عثمان ہے. یہ دیکھو علی ہے, پھر علی ہے, پھر علی ہے, پھر علی ہے, پھر علی ہے. آپ کبھی مجھ سے پوچھ لیں, کبھی لائیو خطاب نہ ہو تو مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ نے علی پھر علی کیوں کہا. میں آپ کو جواب دوں. اس لیے کہ باقی دریا جاری ہوئے تھے. اللہ ان دریاؤں کے ساتھوں پر کرم کرے, سلام ان کو, لیکن آگے جا کے دریا خشک ہو گئے تھے. لیکن علی کا دریا نہ خشک ہوا ہے نہ قیامت تک خشک ہوگا. ہاں جی, علی کا دریا خشک ہونے والا نہیں ہے. سوڑیاں یہ وَالسَّمَاءَ بِنَا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. پرسنالٹی میکنگ, شخصیت سازی اللہ کے ذکر کے ساتھ, حضور کی اتباع کے ساتھ, شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ, ذوق کے اہتمامات کے ساتھ, عشق کی لگن کے ساتھ, توجہ کے انہماک کے ساتھ, علم کے فراواں کرنے کے ساتھ, قرآن کی تلاوت کے ساتھ, قرآن میں ڈوبنے کے ساتھ لوگوں کو بدل دو. اے نظام تم کیسے بدلے؟ کہا فرید کی خانقاہ نے بدل ڈالا. خانقاہیں جس وقت اپنا کام کریں گی, ایک بہت بڑی علمی شخصیت عرفان جمیل صاحب, خوش رہیں, یہ بہت بڑے تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں, لیکن جس عجز کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل محبت ہوتے ہیں, سلام ان کو. مواجہ شریف کے سامنے ایک بہت بڑا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واجہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں کی CID کا سربراہ جس نے ایک کتاب لکھی انگلش میں, وہ خود لکھتا ہے کہ میں ان صاحب کے پاس گیا, صاحب کے پاس بیٹھ کے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یا اخی انت صوفی, اے ہمارے بھائی تو صوفی ہے. وہ کہنے لگا میں صوفی ہوں یا نہیں, آنا میں نے صوفیہ, لیکن میں سلسلے مانتا ہوں. میں ہوں یا نہیں ہوں, لیکن میں سلاسل کو مانتا ہوں. تو وہ کتاب لکھنے والا اس ملک کا لکھتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ کائنات میں اگر امن کی خیرات کسی نے تقسیم کی ہے تو وہ صوفیاء کرام نے کی ہے, وہ اہل اللہ نے کی ہے. سیٹسفیکشن. نام نہیں لیتا, میرے وارنٹ گرفتاری نہ نکل آئیں. ایک جنرل صاحب ایک دفعہ میرے مہمان بنے, تو کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے, تو انہوں نے کہا یہ آج کل خانقاہیں کیا کرتی ہیں جی, گھوڑے دوڑاتی ہیں, کتے دوڑاتی ہیں, اور کچھ بھی نہیں کرتے جناب, یہی ان کا کام ہے, کوئی خاص کام تو کرتے نہیں ہیں. تو وہ جنرل صاحب کہنے لگے تم سے اور ہم سے پھر بھی اچھے ہیں, تم سے اور ہم سے پھر بھی اچھے ہیں. انہوں نے کہا جی کیسے اچھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تھانے میں جاؤ تو پولیس رپورٹ نہیں درج کرتی, ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے کرونا ہو جائے گا, وہ نزدیک نہیں لگتا, وہ دوا نہیں دیتا. خانقاہوں والے اچھے نہیں ہیں کہ جو دل کا درد لے کے جائے, کم از کم پھونک تو مار کے کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر کرے گا, اللہ تمہیں سکون عطا کرے گا, اللہ تمہیں شفا, اللہ تمہیں شفا. تو جناب جب دنیا کی ہر جگہ مایوسی بانٹنے لگ گئی تو غریب نواز کے نوکر اور عبد القادر جیلانی کے نوکر, بہاؤالدین نقشبند کے نوکر, اور شہاب سہروردی کے پیروکار
اور امام سیدنا حسین کا دامن پکڑنے والے اور جعفر صادق کو ماننے والے مایوسیاں اپنی کرچیاں زمین پر جتنی بھی بکھیرے ان کے پاس آنے والا وہ کہتے ہیں اللہ رحم کرے گا، اللہ تجھ پر کرم کرے گا، ایک دن تو مصطفیٰ کی نظر تجھے نصیب ہو جائے گی۔ خانقاہیں اپنے آپ کو منظم علم کے گہوارے بنائیں، عملیت کا سبق دیں، لوگوں کو قرآن سے وابستہ کریں۔ ایک ویسٹرن رائٹر 4 منٹ میری گفتگو کے رہ گئے تو وہ لکھتا ہے کہ 5 essential elements for the formation of character۔ خانقاہوں کے اندر 5 قانون ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں influential and pious people stories اور biographies۔ نہیں ہے تو کرنا چاہیے۔ کم از کم ہر خانقاہ جو اپنا بانی ہے اس کے حالات زندگی لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کے کارنامے بتاتے ہیں، ان کا کردار پڑھاتے ہیں کہ غریب نواز ایسے تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی ایسے تھے، اور کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی کتابیں اور ان کی بایوگرافیز پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک دن کریکٹر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ طریقے کے ساتھ خانقاہیں اپنے بانیوں کے کردار کارنامے لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ ان کے مریدوں میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ ہم اسی قسم کے متقی لوگ بنیں، اچھے لوگ بنیں، پاکیزہ لوگ بنیں۔ پھر کہا کہ دوسری چیز ہے فیل پین فار ادرس، دوسری چیز ہے دوسروں کا درد محسوس کرنا۔ معاف کریے میں خود علماء کا پیٹی بند ہوں، 50 سال نمازیں پڑھائی ہیں الحمدللہ، تو علماء کی میں توہین نہیں کرتا، لیکن ہم پیسوں کے بغیر کسی کا جنازہ بھی نہ پڑھائیں تو مجھے بتاؤ کہ ہماری بات کون مانے گا؟ ہم پیسے لے کے لوگوں کو جناب دفنانے کے لیے تلقین پڑھیں وگرنہ ہم گھر چلے جائیں، تو تم یہ کرتے ہو۔ لیکن غریب نواز ہندو آتے تھے، ان کو کھانا خود کھلاتے تھے، تیلیوں کی ٹوپی سر پر پہنتے تھے اور گھاس کے چپل پہنتے تھے، لیکن جس کو غریب نواز نے کھانا کھلایا، کھانا اندر کفر باہر۔ یہ جو خدمات ہیں، یہ جو خدمات ہیں کہ فیل پین فار ادرس، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرو کہ کسی پر کیا گزرتی ہے۔ تیسری چیز ہے کنٹینیوڈ اسٹرگل، مسلسل جدوجہد۔ جناب صوفیاء کے ہاں شجرہ چلتا ہے، یہ پیر ان کا مرید پیر، پھر مرید پیر۔ ہم لوگ جب تک شجرہ نہ بتائیں بیعت ہی نہیں ہوتی، بیعت ہی نہیں کرتے، اجازت کے ساتھ بیعت۔ یہ جو خود ساختہ پیر ہیں نا، خود بخود بنے ہوئے، کام انہوں نے خراب کیا۔ جنہوں نے کوئی سائیں خصم ہے نا، جن کا کوئی پیچھے ہے، انہوں نے گڑبڑ نہیں کی ہے، گڑبڑ انہوں نے کی ہے جو خود ساختہ گھاس کو آگ لگا کر روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روشنی چراغوں ہی سے ملتی ہے، روشنی ستاروں ہی سے ملتی ہے، روشنی سورج اور چاند اور مہتاب اور آفتاب ہی سے ملتی ہے۔ عالی وقار دوستو، سٹرگل کرنا اپنے خانقاہی آداب و مراسم کو غالب کرنے کے لیے گریٹ پرپز، ایک مقصد انسان کا متعین ہونا چاہیے۔ اور 5ویں چیز ہے گائیڈ۔ خانقاہ پیر کے بغیر نہیں چلتی، اور پیر جو ہے دیکھنے میں بھی پیر محسوس ہو اور اندر سے بھی پیر ہو۔ میرے دوستو، اگر ہم
یہ جائزے لے کے چراغوں میں عشق رسول کا تیل ڈالیں اور کام شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری منزل کو قریب سے قریب تر کر سکتا ہے۔ اگلا چونکہ سموار غریب نواز کا ہوگا، لائیو ہو یا نہ ہو، ہوگا، ہوا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو ہمارا عنوان یہی ہوگا، خواجہ غریب نواز اور خانقاہوں کی تنظیم، کہ کس طرح انہوں نے منظم کیا کام کو اور کس طرح کنورژن آئی، لوگوں میں تبدیلی کیسی آئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آیت یہی پڑھوں گا اور اس کے اگلے حصے پھر میں موضوع سخن آپ کے سامنے بناؤں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔